7 مجرموں کو تختہ دار پر لٹکایا جائے گا۔ کراچی راولپنڈی میں 1 قیدی، سکھر میں 3 اور فیصل آباد میں 2 قیدیوں کو پھانسی دی جائے گی۔ کراچی میں بدامنی کی لہر، پولیس اہلکار سمیت 5 افراد کی ٹارگٹ کلنگ۔ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کہتے ہیں کارکنان کو چن چن کے قتل کیا جا رہا ہے، حکومت کے کان پر جون تک نہیں رینگ رہی۔ وزیر اطلاعات پرویز رشید کے کپتان پر جوابی حملے، جھوٹ بولنے والا بھی کہا، دہشت گردوں کا ساتھی بھی، اگر رپورٹ بوگس الفاظ ہوا تو ایاز صادق سے استعفیٰ خود لیں گے۔ دہشت گرد ہار گئے، قوم جیت گئی، پشاور کا آرمی پبلک اسکول پھر سے آباد ہو گیا، مستقبل کے معماروں کا عزم بلند، زخمی بچے بھی اسکول پہنچے۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے طلبہ کو خوش آمدید کہا۔ کئی شہروں میں اسکول کھل گئے، متعدد اب بھی بند، سٹس کے اسکولوں میں موبائل فون کے استعمال پر پابندی۔ امریکی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان، وزیر اعظم نواز شریف اور مشیر خارجہ سرتاج عزیز سے جان کیری کی ملاقات۔ امریکی سینٹ قوم کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے ملے۔ بھارتی فوج پھر بے لگام، ظفروال سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ، پاکستان رینجرز کی بھرپور جوابی کارروائی سے بھارتی بندوقیں خاموش۔ داعش نے امریکی سینٹ قوم کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک کر لیا، امریکی فوجیوں ہم آ رہے ہیں، داعش کا ٹویٹر پیغام۔ اور فیفا سال 2014 کے بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ پرتگال کے اسٹائلش فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو لے اڑے، بہترین کوچ آف دی ایئر کا ایوارڈ جرمنی کو ورلڈ کپ جتوانے والے جم کیملو کے نام رہا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ آج کراچی، سکھر، فیصل آباد اور راولپنڈی میں 7 مجرموں کو سزائے موت دی جائے گی۔ کراچی میں سزائے موت کے قیدی بہرام خان کو صبح 6:30 بجے پھانسی دی جائے گی۔ بہرام خان نے 2003 میں سندھ ہائی کورٹ میں گھس کر وکیل کو قتل کیا تھا۔ سینٹرل جیل کراچی میں سن 2008 کے بعد دی جانے والی یہ پہلی پھانسی ہے۔ سکھر سینٹرل جیل میں 6:30 بجے صبح 3 مجرموں محمد طلحہ، خلیل احمد اور شاہد حنیف کو تختہ دار پر لٹکایا جائے گا۔ مجرموں پر وزارت دفاع کے ڈائریکٹر اور ڈرائیور کے قتل کا جرم ثابت ہوا ہے۔ ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد میں پرویز مشرف اور مہران ایئر بیس حملے میں ملوث نائک نوازش علی اور مشتاق احمد کو پھانسی دی جائے گی۔ کراچی میں امریکی قونصل خانے پر حملے کے الزام میں سزائے موت کے قیدی ذوالفقار احمد کے بلیک وارنٹ اڈیالہ جیل پہنچا دیے گئے ہیں۔ اسے صبح 6:30 بجے تختہ دار پر لٹکایا جائے گا۔ تمام مجرموں کی ان کے اہل خانہ سے آخری ملاقات کروا دی گئی ہے۔ مختلف جیلوں میں مجرموں کی سزائے موت پر عمل درآمد کے موقع پر سیکیورٹی انتظامات انتہائی سخت کیے گئے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے 27 مقدمات فوجی عدالتوں میں چلانے کے لیے وفاقی حکومت کو بھیج دیے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے 27 مقدمات فوجی عدالتوں میں چلانے کے لیے وفاقی حکومت کو بھیج دیے۔ ذرائع کے مطابق اسکروٹنی کے بعد وفاقی حکومت مقدمات کو فوجی عدالتوں کو بھیجے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 27 مقدمات میں سے 17 مقدمات بم دھماکوں سے متعلق ہیں۔ ان مقدموں میں کراچی ایئرپورٹ حملہ، مہران بیس اور دیگر سرکاری تنصیبات پر حملے کے مقدمات ہیں۔ باقی دیگر مقدمات بھی دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کیے گئے اور ان مقدمات کے ملزمان سندھ کی مختلف جیلوں میں قید ہیں۔ ملزمان کا تعلق تحریک طالبان سمیت دیگر کالعدم تنظیموں سے ہے۔ سندھ کی جیلوں میں کالعدم تنظیموں کے 14 مجرموں کی اپیلیں سندھ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہیں۔ ٹی ٹی پی، کالعدم لشکر جنگوی، سپاہ صحابہ، جند اللہ اور القاعدہ کے ملزمان کی اپیلیں بھی زیر سماعت ہیں۔ جسٹس سندھ ہائی کورٹ احمد علی کا کہنا ہے کہ سرعام پھانسی کے لیے سازگار ماحول نہیں، عدالت بھی زور نہیں دے سکتی۔
21ویں ترمیم کی پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد عوام منتظر ہیں کہ دہشت گردوں کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اسی تناظر میں سندھ ہائی کورٹ میں دہشت گردوں کو سرے عام پھانسی دینے سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی، جس میں درخواست گزار کا کہنا تھا کہ اسلامی شرعی قوانین اور آئین کے آرٹیکل 2 کے تحت سرے عام پھانسی دی جا سکتی ہے، جس پر سندھ حکومت نے موقف اختیار کیا کہ امن و امان کی صورتحال خراب ہے، مجرموں کو سرے عام پھانسی نہیں دے سکتے۔ اس موقع پر جسٹس احمد علی نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں سرے عام پھانسی دینے کے لیے ماحول سازگار نہیں، عدالت بھی زور نہیں دے سکتی۔ عدالت نے حکم دیا کہ وفاق سزائے موت کے قیدیوں کی رحم کی اپیلوں سے متعلق تفصیلات پیش کرے، جس پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے سزائے موت کے منتظر قیدیوں کی تفصیلات پیش کر دیں۔ بھارت سرحد پار پاکستان کے خلاف لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری کی خلاف ورزی سے باز نہیں آ رہا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق بھارتی فورسز نے ظفروال سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، جبکہ اس بار بھی پاکستان رینجرز نے بھارت کی فائرنگ کا منہ توڑ جواب دیا۔ بھارت کی جانب سے بھاری اور ہلکے ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا تھا، جس پر پاکستان رینجرز کی بھرپور کارروائی سے دشمن کی بندوقیں خاموش ہو گئیں۔ کراچی میں فائرنگ اور دیگر پرتشدد واقعات میں پولیس اہلکار سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس اور رینجرز نے بھی ایک دہشت گرد اور ایک جرائم پیشہ کو مار گرایا۔ اورنگی ٹاؤن قذافی چوک میں فائرنگ سے سیاسی جماعت کا کارکن رئیس عالم جاں بحق ہو گیا۔ لیاری کے علاقے کالا کوٹ سے ایک شخص کی لاش ملی ہے۔ مقتول عبدالحامد IG سندھ پولیس کی رہائش گاہ پر سیکیورٹی ڈیوٹی پر مامور تھا۔ لیاری بغدادی میں بھی فائرنگ سے ایک شخص آصف ہلاک، جبکہ دستی بم کے حملے میں 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ادھر کورنگی نمبر 2.5 میں گھر سے علی محمد نامی شخص کی لاش ملی ہے۔ رینجرز نے مومن آباد کے علاقے میں چھاپہ مارا، جہاں رینجرز اہلکاروں اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں کالعدم تحریک طالبان سوات کا ٹارگٹ کلر عمران کوہستانی مارا گیا، جبکہ ایک رینجرز اہلکار بھی زخمی ہو گیا ہے۔ پاک کالونی کے میوہ شاہ قبرستان کے قریب پولیس اور جرائم پیشہ عناصر میں فائرنگ سے آصف عرف کے مارا گیا۔ لانڈی مظفر آباد کالونی میں گھریلو جھگڑے میں بیٹے نے چھریوں کے وار کر کے باپ کو قتل کر دیا، جبکہ بھائی کو زخمی کر کے فرار ہو گیا۔ متحدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاف حسین نے MKM یونٹ 131 قصبہ علی گڑھ سیکٹر کے کارکن رئیس عالم کی شہادت پر گہرے انہوں نے کہا کہ MKM کو چن چن کر شہید کیا جا رہا ہے، لیکن حکومت سندھ کے کان پر جون تک نہیں رینگ رہی۔ ایک بیان میں الطاف حسین نے کہا کہ MKM کے کارکنان کو چن چن کر شہید کیا جا رہا ہے، لیکن حکومت سندھ کے کان پر جون تک نہیں رینگ رہی۔ انہوں نے کہا کہ شہر میں دہشت گرد اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف آپریشن کا سلسلہ جاری ہے، لیکن کالعدم جماعتیں کھلے عام جب جہاں چاہتی ہیں کسی کو بھی اپنی بربریت کا نشانہ بنا لیتی ہیں۔ الطاف حسین نے شہید رئیس عالم کی سوگوار اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ شہید رئیس عالم کے درجات بلند کر کے انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ MKM رابطہ کمیٹی کی مسلح ملزمان کی فائرنگ سے MKM یونٹ 131 کے کارکن رئیس عالم کے قتل کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے واقعے کو سندھ حکومت کی نااہلی و مکمل ناکامی قرار دیا ہے۔ مذمتی بیان میں رابطہ کمیٹی نے کہا کہ سندھ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کراچی میں امن و امان قائم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں اور گزشتہ چند ماہ سے کراچی بھر میں بالخصوص اورنگی ٹاؤن میں MKM کے بے گناہ کارکنان کو چن چن کر شہید کیا جا رہا ہے، لیکن حال کسی کارکن کے قاتل گرفتار نہیں کیے جا سکے۔ رابطہ کمیٹی نے وزیر اعظم، گورنر سندھ اور وفاقی وزیر داخلہ سے مطالبہ کیا کہ وہ کارکنان کے بہیمانہ قتل کے واقعات کا فوری نوٹس لے کر ملوث ملزمان کے خلاف کارروائی اور کراچی بھر سے کالعدم جماعتوں کے نیٹ ورک کو ختم کرنے کے لیے مؤثر و فوری اقدامات کرے۔ MKM نے کراچی میں کارکنان کے قتل کے خلاف قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ اجلاس میں فاروق ستار نے کہا کہ سندھ حکومت نصر اللہ بابر کی بربریت کی یاد تازہ کر رہی ہے۔ 5 کارکنان کو ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا۔ کراچی میں کارکنان کے مبینہ ماورائے عدالت قتل پر MKM کے اراکین اسمبلی کی جانب سے قومی اسمبلی میں نعرے بازی کی گئی اور احتجاج ریکارڈ کرتے ہوئے اجلاس سے واک آؤٹ بھی کیا۔ اس موقع پر MKM کے رہنما فاروق ستار کا کہنا تھا سندھ حکومت نصیر اللہ بابر کی بربریت کی یاد تازہ کر رہی ہے۔ MKM کے 5 کارکنوں کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا۔ قتل کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ MKM کو قومی منظرنامے سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سازش کے تحت